دین سے بھٹکے ہوئے، اللہ کی پہچان سے بھٹکے ہوئے، انہیں نہیں پتا ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، انہیں نہیں پتا اس برہمانڈ کا بنانے والا کون ہے، انہیں نہیں پتا یہ زمین آسمان کس نے بنائے، انہیں نہیں پتا ان کی آنکھیں کس نے بنائی، ان کے ہاتھ اور پیر کس نے بنائے، ان کو نہیں پتا ان کی زبانیں کس نے دی، ان کے سونگھنے کے لیے ناک اور سننے کے لیے کان کس نے دیے، چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے، انہیں کس نے واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 7 مارچ سن 2023 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو جامعہ نصیباً پاکوڑ کے زیر اہتمام اس گراؤنڈ میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمتوں و برکتوں سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں کچھ گزارشات لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں انتظامیہ کی اجازت کے بعد ایک گزارش آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ممکن ہے انتظامیہ نے جیسا کیا ہے وہ صحیح ہے، لیکن میرے سامنے جو احباب بیٹھے ہیں بہت دور لگ رہے ہیں، اگر تکلیف نہ ہو تو میں عرض کروں گا کہ آپ سامنے تشریف لے آئیں، آپ لوگ سامنے آ جائیں، یہاں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ فرش بچھا ہوا ہے، تو ذرا بات کرنے میں آپ لوگ جہاں دائیں بیٹھے ہیں، جو بائیں بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، یہ جو سامنے والے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں، اور اگر کرسی ضروری ہے تو کرسی بھی ساتھ میں لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور ذرا قریب آئیں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے مومنوں کا آپس میں مل جل کر کے بیٹھنا، ایک ساتھ کنارے ادھر سے آپ حضرات کی تشریف لے آئیں، کرسی لے آئیں، ادھر سامنے بیٹھیں، کرسی لے کے ادھر آ جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن سامنے رہتے ہیں تو بات کرنے میں مزہ آتا ہے، کچھ سمجھانا ہو، کچھ پوچھنا ہو، کچھ سوال کرنا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے احباب، میرا خیال ہے کہ دکان وغیرہ جو لگی ہے وہاں پر خریداری بھی ٹھنڈی ہو چکی ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی، اگر جیب سے پیسے ختم ہو چکے ہوں یا کچھ باقی ہیں تو بتا کے رکھیے، آ جائیے اللہ کی رحمتوں کے اس سائے میں، اور قریب آ جائیں، ادھر قریب آ جائیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، سامعین ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، قریب آ جائیں تاکہ کچھ لے کے جائیں۔ یہ جلسہ جو ہمارے انتہائی قابل قدر اور بزرگ ہستی الحاج دولت صاحب نے یہ جلسہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے یہ جو منعقد کیا ہے، اور جو اتنی بڑی قربانی دی ہے آپ حضرات کے لیے کہ انہوں نے آپ حضرات کو مدعو کیا، علماء کو دور دراز سے مدعو کیا، یہ ان کی محبت اور ان کا خلوص ہے کہ انہوں نے یہاں پر ہم سب کو اکٹھا کیا، اور ایک عظیم الشان قربانی یہ دی کہ آپ نے اپنے مال میں ایک عظیم زمین اللہ کی راہ میں وقف کی، اور ایک جامعہ نصیباً کے نام سے ایک جامعہ کا خواب انہوں نے دیکھا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سرزمین پر ایک ایسا علمی مرکز بنے، ایک ایسا علمی سینٹر بنے جس سے صرف اہل پاکوڑ ہی نہیں بلکہ جھارکھنڈ ہی نہیں
بلکہ جھارکھنڈ کے قرب و جوار کے اور دیگر صوبے بلکہ ہندوستان کے گوشے گوشے سے طلبہ اور طالبات یہاں آئیں اور یہاں علم سے سیراب ہوں، علماء آئیں جو انہیں تعلیم دیں، تربیت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ مال سب کو حاصل ہوتے ہیں، دولتیں سب کو ملتی ہیں، جوانی سب کو ملتی ہے، محترم حضرات صحت و تندرستی سب کو ملتی ہے، لیکن اصل مال تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اصل جوانی تو وہ ہے جو اللہ کی یاد میں خرچ ہو، اصل شباب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں خرچ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بلکہ فرمایا، ارشاد فرمایا حدیث میں کہ لا تزال قدم عبد، بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ 4 باتیں اس سے پوچھی جائیں گی، مرد ہو یا عورت۔ غور سے سنو، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا، اپنے بچوں کو سلا دیں، انہیں چپ رکھیں، اور آپ بھی انتہائی خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہمارے لیے ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حاجی دولت صاحب نے جو یہ مجلس منعقد کی ہے اور جو کچھ بھی یہ قربانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے آل اولاد کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ زور سے کہیے آمین۔ یہ حق ہے حاجی صاحب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ادارے سے امت کے رہبر، امت کے رہنما اور امت کے مبلغ، امت کے علماء اور عالمات فاضلات اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم خادموں کو، علماء کو اسی طرح سے دین اسلام کی خدمت کرنے اور اس سرزمین سے ایسے اہل علم پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تعلم اور تربیت کے فریضے کو انجام دیں۔ یہ الحاج دولت صاحب کی محبت اور ان کے اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، بولیے آمین، اور ان کے مال و دولت میں دین دنیات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور سب سے پیاری اور سب سے بڑی دعا وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے ایمان میں اور آپ کے آل اولاد کی ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے اور اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ بہت اہم چیز ہے عزیزان گرامی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے یہ عمر جو میں نے تجھے دی تھی، 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، 100 سال کی، یہ تو نے یہ عمر کہاں فنا کری ہے، کہاں آخر اس کو کھپایا ہے، کہاں کھویا ہے اپنی عمر کو، کس چیز میں صرف کیا ہے۔ یہ سوال ہر بندے سے ہوگا، مرد ہو یا عورت، ہر بندے سے یہ سوال ہوگا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا کیا جواب ہوگا اگر آپ سے اس وقت کھڑے ہو کر کے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب سلمی آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے اپنی عمر جو بھی 30 40 50 کہاں صرف کی، اس کا حساب دیں، تو اچھوں کے کلیجے ہل جائیں گے، پسینے نکل آئیں گے۔ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، مرد ہو یا عورت، سب سے کہ تم نے، اللہ پوچھے گا۔ پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ عن عمری، اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فیما افنا، کس چیز میں اپنے عمر کو تم نے خرچ کیا ہے، نیکی میں، خیر میں، بھلائی میں، اچھائی میں، برائی میں، کہاں خرچ کیا تم نے اپنے عمر کو؟ جواب دینا پڑے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو یہ عمر دے دی اور زندگی بخشی ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں، نہ 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 نہ، ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم، یہ آپ کو، ہم کو اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین ہے کہ نہیں یقین ہے؟ بے شک اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو یقین ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم مومن ہی نہیں ہیں، مسلمان ہی نہیں۔ چوری میں، چکاری میں، بدماشی میں، عبادت میں، تعلیم میں، کس چیز میں؟ اللہ کی راہ میں یا شیطان کی راہ میں کہاں خرچ کی ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، جھجھوڑنے والی بات ہے یہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ یہ تو خاص عام لوگوں سے سوال ہوگا عمر کے بارے میں۔ پھر ایک خاص ڈپارٹمنٹ جوانوں کا، جوان مردوں، جوان لڑکیوں کا، اللہ پوچھے گا ان سے عن شبابہ فیما افلاہ، فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو نے یہ جوانی کہاں خرچ کی، کہاں تو نے آزمائش کی، تیری آزمائش کی، کہاں تو نے اس کو ڈالا،
کس چیز میں صرف کیا؟ برائی میں کہ بھلائی میں، اچھائی میں، نیکی میں، یا فساد میں، فتنے میں، کس میں؟ یہ سوال اللہ تبارک تعالیٰ کرے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، ہم کو جواب دینا پڑے گا، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ کوئی لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ آپ کا باپ علامۃ الدہر ہے، آپ کا باپ محدث ہے، آپ کا باپ ارب پتی ہے، آپ کا باپ وزیر اعظم، آپ کا باپ فقیر ہے، قلاج ہے، آپ کا باپ عالم ہے، آپ کا باپ متقی ہے، پرہیزگار ہے، کوئی بھی ہے۔ آپ کی اماں، آپ کے ابو بہت نیک ہیں، صالح ہیں، وہ اپنے لیے قیامت کے دن لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ نے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، وہ قیامت کا دل دہلانے والا دن ہوگا۔ ہر آدمی اب نفسی نفسی کی حالت میں ہوگا، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا خطرناک اور بھیانک دن ہوگا کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، دوست سے دور بھاگے گا۔ جی جناب، باپ اور ماں اور بیٹے کتنے قریب ہوتے ہیں، اولاد، باپ اور ماں اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، بیٹا اپنے باپ کو اپنی ماں کو بھول جائے گا، بھائی جدا ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا چند دن کی اسی لیے دی گئی ہے کہ یہاں یہ جو باتیں اللہ اس کے رسول نے بتائی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، یہ باتیں ہیں، اس کو اپنے پلے باندھ لو۔ یہ کوئی مذاق نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں۔ تو وہ اس دن کو یاد کر کے، جوانی تو نے کہاں خرچ کی ہے؟ بتاؤ جوانی کے بارے میں سوچو۔ ہر جوان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ اپنی ایک ایک لمحے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں باقاعدہ انہیں تحریر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ مذاق نہیں، مذاق نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو ان کے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، قریب۔ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان اس کے عقیدے کے بغیر وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ ہر ایمان یہ وشواس ہونا چاہیے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو رب کے قرآن کے اندر موجود ہے، اس کا ہم کو خیال رکھنا پڑے گا۔ عن شبابی فیما بلا، جوانی کہاں خرچ کی؟ کھیل کود میں، مار پیٹ میں، لہو لعب میں، تاش میں، جوئے میں، سٹے میں، چوری میں، چماری میں، زناکاری میں، بدکاری میں، چوکوں پر، چوراہوں پر، دکانوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر، غیبتوں میں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے لوٹنے میں، ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کو یا عورتیں ایک دوسرے کو دعوت نظارہ دینے میں، کہاں خرچ کی تم نے جوانی؟ میرے عزیزو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور اسی طرح سے تیسرا سوال ہوگا عن مالہ، عن مالہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ من این اکتسبت وفیما انفقت۔ یہ مال، یہ دولت، کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا، بڑے منسٹر بن گیا، بڑے وزیر بن گیا۔ ہم نے سنا آج کل جامع تلاشیاں منسٹروں کی ہو رہی ہیں، پروفیسروں کی ہو رہی ہیں، آفیسروں کی ہو رہی ہیں، جامع تلاشی ہو رہی ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، کروڑوں روپے نکل رہے ہیں۔ ایسے ایسے لیڈر ہیں، اور جناب علی فرانس سے پانی آ رہا ہے۔ کہاں سے؟ بولو، فرانس۔ معلوم کہاں ہے؟ اللہ اکبر، سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں کا رہتے یہاں ہیں، ہم جھوپڑ پٹیوں والے، ہمارے بچوں کو صاف ستھرا پانی نصیب نہیں پینے کے لیے، اور وہ کہاں کا پانی پیتے ہیں؟ فرانس کا پانی پیتے ہیں۔ کس کے مال سے؟ کس کا ٹیکس ہے؟ یہ ہمارے تمہارے خون پسینے کی کمائیاں ہیں، جو یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، خبیث دیش کے غدار بیٹھ کے لوٹ رہے ہیں، ٹیکس کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر، سب لوٹ رہے ہیں، حکومت کو کھا رہے ہیں، چبا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں دیے تک موجود ہیں، ہمارے بچے تعلیم کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹیچر نہیں، کوئی بہترین پروفیسر نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں،
ان کے بچے فرانس میں، امریکہ میں، جاپان میں، لندن میں ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے جو 4 روپے کا محتاج تھا وہ نیتا بن گیا گلے میں رومال باندھ کر کے، تو جناب کئی ہزار کروڑ اور کئی ہزار ارب کا مالک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کماؤ، لیکن اس کا حساب و کتاب تمہیں اللہ کو دینا پڑے گا۔ یہ مال اللہ کا ہے۔ کس کا مال ہے یہ مال اللہ کا ہے۔ اللہ پوچھے گا من این اکتسبت، ابھی سے حساب کتاب رکھ لو، کہاں سے تو نے اس مال کو کمایا ہے؟ کسی کی زمین غصب کر کے، کسی کا گلا گھونٹ کر کے، کسی کی چوری کر کے، کسی کے اوپر تہمت لگا کر، کسی کے اوپر بہتان لگا کر، جھوٹ بول کر کے، فریب کر کے، دھوکہ دے کر کے، ملاوٹیں کر کے، کہاں سے تو نے اس مال کو کمایا تھا؟ پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ وَفِيمَا أَنفَقْتَ، یہ نہ سوچو کہ کما لیا تو بس ہم نے کمایا حلال طریقے سے، کوئی بات نہیں، بہت اچھے طریقے سے ہم نے کمایا، محنت سے کمایا، مزدوری سے کمایا، تو خلاص اب ہم جو چاہیں کریں، ہم جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ نہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جس اللہ کی عبادت و بندگی کا پٹا اپنی گلی میں گلے میں ڈالا ہوا ہے، جس رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا آپ نے عہد لیا ہے محمد الرسول اللہ کہہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ دعوتیں ہیں۔ آپ کے مال پر اللہ کا حق ہے، اللہ نے آپ کو دیا یہ مال، وہ پوچھے گا اس مال کو تم نے خرچ کہاں کیا ہے؟ کہاں خرچ کیا؟ شراب میں؟ کہاں خرچ کیا تم نے اس مال کو؟ بدکاری میں، زناکاری میں، حرام خوری میں، غلط سلط جھوٹے مقدمے دائر کر کے وکیلوں کو، لائروں کو کھلایا اور پلایا، پولیسوں کو، پرشاسن کو، حکومت کو پیسے دے کر کے، رشوتیں دے کر کے ایک دوسرے کی زمینیں جائیدادیں تم نے کہاں سے، تم نے کس میں خرچ کیا؟ تم نے یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے دین کے فروغ میں خرچ کیا، یتیم و بیواؤں کے خرچ کو خرچہ دینے میں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا؟ یہ سارا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو دینا پڑے گا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ مَاذَا عَمِلْتَ، اور یہ مولوی حضرات، یہ علماء حضرات جو اپنے آپ کو علامہ اور جو اپنے آپ کو محدث اور جو بہت بڑے جبے قبے نظر آ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، میں نے تجھے علم سے نوازا تھا، علم کے زیور سے نوازا تھا، اور یہ علماء ہی نہیں ہیں، یہ مدرسین ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ جو علم آپ جس علم کے بھی ماہر ہیں، علم ہے، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے زراعت کا علم ہو، چاہے کسی بھی چیز کے بارے کا گیان ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے، آپ کو عقل دی ہے، دماغ دیا، ذہن دیا، اس کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ علم تم نے اس کے اوپر عمل کس حد تک کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا علم قرآن اور حدیث کا علم، سب سے بڑا علم قرآن اور حدیث کا علم، اس کے بارے میں پوچھا۔ جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے، جب تک آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ آپ اندازہ لگا لیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو یہ میں آپ کو اس لیے میں نے یہ بات بتلائی ہے کہ تاکہ اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی زندگی کیسے سنور سکتی ہے، سدھر سکتی ہے، بہترین ہو سکتی ہے، نجات اللہ کے عذاب سے کیسے آپ پا سکتے ہیں، دنیا کے مصائب اور مشکلات سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ فارمولے کچھ آپ کو آج کے اس اجلاس سے میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ چند نصیحتیں سب سے پہلے میری اپنی ذات کے لیے، پھر آپ سب کے لیے، کہ آپ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ کر کے مطمئن ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، جنت ہمارے باپ کی ہوگی، نہیں۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا دل، آپ کا اندرونی جو حصہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان سے بھرپور ہو، ایمان اور عقیدہ آپ کا ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اس کے اندر کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، غلط ملت نہ ہو، عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، اس طرح سے جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، جس طرح
انبیاء اور رسول کا عقیدہ تھا، جس طرح ہمارے اور آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ بتایا ہے، ایمان بتایا ہے، جس طرح صحابہ کرام کا ایمان و عقیدہ تھا۔ ان تطیعوہ تہتدوا، نبی کائنات کی صفت اور نبی کائنات کی خوبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہا، اے میرے بندو، اگر اس نبی کی پیروی کرو گے، اگر اس نبی کی اتباع کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے، جنت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، اور جب زبان کھولو تو ایسی زبان ہو جو کھلی زبان ہو، سچی بات ہو، ٹھوس بات ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو سنو فارمولہ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو نجات ہر بندہ خواہش مند ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اگر کسی دکھ میں آ جائیں، کسی پریشانی میں آ جائیں تو ہمیں اس سے کیسے نجات ملے گی؟ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اسی کے اندر نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ایک فارمولہ ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر آرام اور آسائش اور اپنی ارمانوں کی تکمیل، اپنے خواہشات جو چاہتے ہو، جائز مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے ایک واقعہ بڑا عظیم الشان یاد آتا ہے، اور غالباً نہیں بلکہ یقیناً یہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ دیکھو، نسخے نہیں یہ کامیابی کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کی تمہیں امید ہو تمہیں کرنا کیا ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، خوشی چاہتے ہو، مسرت چاہتے ہو، تو یہ چیز حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ غالباً یہ مصر کا واقعہ ہے، وہاں کسی شہر کے اندر جامع مسجد کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، عشاء کی نماز ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے امام ہیں، امام اہل سنت والجماعہ، پوری دنیا ان کو جانتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بادشاہ وقت کا مقابلہ کیا، کتنے خلق قرآن کے اندر کتنی آزمائشوں سے گزرے، اور کس طرح سے ان کو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، کوڑے برسائے گئے، مارا گیا، جیل اور سلاخوں کے پیچھے بھی ڈھکیلا گیا۔ وہ امام احمد بن حنبل جنہیں امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، مگر وہ اپنے عقیدے سے کس سے مس نہ ہوئے۔ دنیا ان کو جانتی ہے، امام اللہ اکبر، میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، ان کی سیرت جو ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے۔ مسجد کے جو مؤذن ہوتے ہیں عام طور پر تجربہ یہ ہے، سب نہیں، اللہ مرحم اللہ، ذرا سخت دل ہوتے ہیں اور سخت زبان ہوتے ہیں۔ مسجد کے جو مؤذنین ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر کوئی صاحب ہیں تو، لیکن اکثریت یہ ہوتی ہے سخت ہوتے ہیں، کچھ نہیں سنتے ہوں۔ اب نماز ہو گئی عشاء کی، امام احمد بن حنبل بیٹھے رہے، مسافر سے کہاں گئے؟ مؤذن نے کہا کہ کون ہو مسافر، چلو باہر چلو، ہمیں مسجد بند کرنی ہے۔ امام صاحب نے کہا میں مسافر آدمی ہوں، کہاں جاؤں؟ کہا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے مسجد بند کرنی ہے، ہماری شہر ہے، چوری ووری ہوتی ہے، آپ باہر۔ چنانچہ حضرت امام بن حنبل نے اپنا بستہ اٹھایا جو کتابوں کا تھا۔ اب اس کو کیا پتا کہ یہ کون ہے؟ وہ اپنا بستہ اٹھا کر کے مسجد کے دروازے کے باہر آ کر کے بیٹھ گئے، اور اس نے دروازہ بند کیا، اور اس نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہاں بیٹھے، مطلب تھوڑی دور بیٹھیے، تھوڑی دور بیٹھیے، یہ دروازہ چھوڑ کے بیٹھے۔ ادھر سے بھی ان کو دروازے سے باہر ہٹا دیا، سیڑھی سے نیچے اتارے۔ اللہ بالکل مسجد کے دروازے کے سامنے نان بائی کی دکان تھی، جو روٹیاں تندور میں لگاتے ہیں، وہ بیٹھا، یہ سارا منظر وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ مؤذن کس طرح سے ایک شخص کو، اجنبی کو مسجد سے باہر ڈھکیل کر سیڑھی کے باہر بھی
نیچے اتار دیا. اس کو اچھا نہیں لگا, وہ دوڑ کے گیا اور وہ ان کو پکڑ کر کے ان کا بستہ کھینچ کر کے لا کر کے اپنی دکان پہ بٹھا لیا, سڑک کے دوسری طرف. جو اس کی دکان تھی روٹی بیچنے کی, اسی دکان کے اوپر بٹھا لیا. اب امام صاحب بیٹھے ہیں, اب وہ روٹی اٹھی اپنا بیچ رہا ہے, بنا رہا ہے, کیونکہ وہ بزنس کا وقت کا تجارت تھا. لیکن وہ جو نان بائی تھا نا, دکان جس کی لگائی, جو روٹی بیچ رہا تھا,